آپ نے گرمیوں کے کپڑے پہن لیے آج ہیں؟ بات دوسری جگہ اطلاع نہیں ملی ابھی تک مائروں نے جی اچھا آج ہم نے آیت 32 سے درس شروع کرنا ہے، نئی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ آج میں نے 2 ہی آیات چنی ہیں، وقت میرا تو باقی تیسری آیت کی بھی تلاوت کر لیں گے، کیونکہ آج کے دن نصف گھنٹہ آخر پر ہم نے سوال جواب کے لیے مخصوص رکھا ہوا ہے، ہمیشہ ہر سال ہوتا رہا اس طرح۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑی بڑی باتوں سے اجتناب کرو جن کے بارے میں تم منع کیے جاتے ہو کہ ایسا نہ کرنا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم ہے لفظ، یہ لگتا زبر لگتی ہے، اس لیے میں پہلے بھی غلط پڑ گیا، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں ایک معزز داخل ہونے کی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ اس آیت میں لفظ کبیرہ اور کبائر کی بہت بڑی بحث اٹھائی گئی ہے کہ کبائر سے کیا مراد ہے، وہ کبائر کیا ہیں جن سے منع کیا جاتا ہے، اور اگر ان سے منع ہو جائیں تو پھر نتیجہ یہ کیا نکالا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے۔ اور مدخلا کریما سے کیا مراد ہے، بس پہلے ان 3 اصطلاحوں کی لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر بعد میں عمومی گفتگو کریں گے۔ پہلے نکفر کا لفظ رکھا گیا ہے اس کاغذات کی ترتیب میں، پھر سیئات کا آیا ہے، اور پھر مدخلا کریمہ، اور آخر میں پھر کبائر کی بحث آئے گی۔ معلوم اس لیے کہ کبائر کی بحث جو ہے وہ بہت بڑی ہے، اور جیسا کہ کبیر لفظ سے ہونا بھی چاہیے، سب سے لمبی بحث کبائر کے لفظ کے نیچے آئی ہے۔ بہرحال اسی ترتیب سے جس طرح صفحے رکھے گئے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نکفر کا عام معنی جو روزمرہ استعمال ہونے والا معنی ہے وہ ہے دور کر دینا، کسی چیز سے کوئی چیز دور کر دینا، اس کو نکفر کے لفظ سے یعنی بیان کیا جاتا ہے۔ اور تکفیر بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے، کفر کا لفظ بھی اسی مادے سے تعلق رکھتا ہے، کسی چیز کا وجود ہو لیکن انکار کر دیا جائے، کالعدم کر دیا جائے اس کو۔ پس نکفر میں بھی موجود چیز کو دور کرنا ایک معنی ہے،
یعنی برائیاں موجود تو ہوتی ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے تو ان کو واقعتاً کالعدم کر دیتا ہے، جبکہ جھوٹے لوگ جب حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تکفیر ہی کرتے ہیں مگر ان کی تکفیر ان حقیقتوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، وہ محض ناحق انکار ہے، مگر خدا تعالیٰ کی طرف جب وہی لفظ منسوب ہوتا ہے تو ناحق کے معنی اڑ جاتے ہیں کلیتاً، کیونکہ حق سے ناحق سرزد نہیں ہو سکتا۔ کفر الشیء سترہ، اس کا جو اقرب الموارد نے لفظی معنی دیا ہے وہ ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، بس تکفیر کا ایک معنی حق پر پردہ ڈالنا ہے۔ کفر اللہ لہ ذنبا، مگر جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ذنب پر گویا پردہ ڈالا تو اس کا معنی مٹا دینا ہوتا ہے۔ الکفارۃ ما یغطی الاسم، کفارہ اس چیز کو کہتے ہیں جو گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اب لفظ ڈھانپنا، لفظ جو ڈھانپنے کا ہے وہ یہاں استعمال کر رہے ہیں مفردات والے بھی، اور یقال کفرت الشمس النجوم، اور مفردات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کفرت الشمس النجوم، کہ سورج نے ستاروں کو کفر کر دیا، مراد یہ ہے کہ ان کو پوری طرح ڈھانپ دیا یا ایسا غائب کر دیا گویا وہ کالعدم ہو گیا۔ یقال الکافر للسحاب الذی یغطی الشمس واللیل، کہتے ہیں وہ بادل جو سورج کو چھپا لیتا ہے اور رات کو بھی ڈھانپ دیتا ہے، دونوں جگہ برابر عمل کرتا ہے، یعنی بادل اگر آ جائیں تو بعض دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ دن ہے کہ رات ہے، اور رات کے بادل ہوں یا دن کے، دونوں ہی ہر قسم کی آسمانی روشنی کے راہ میں حائل ہو جاتے ہیں، تو اس ایسے بادل کو کافر کہا جاتا ہے۔ سیئات کی بحث میں ساہ یسوہ سوءً فعل به ما یکرہہ او احزنہ، ہر وہ چیز جو کسی کو بری لگے اور اس سے کسی قسم کی خوشی نہ پہنچے اس کو سو کہتے ہیں، اور سو کا معنی العورت و الفاحشۃ، انسانی ایسی کمزوری جو انسان کے لیے شرم کا موجب بنے، اور اس کے ننگ جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، یا قبیح حرکت، ان سب کو بھی السوء کہا جاتا ہے۔ السیئہ کا معنی الخطیہ بھی ہے، یعنی غلطی۔ اساہ، کسی چیز کے متعلق کہا جائے کہ اس نے اسا کر دیا تو مراد ہے اس کو گندا کر دیا، خراب کر دیا۔ المفردات نے سیئات کی بحث میں مزید یہ باتیں پیش کی ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کرے، خواہ وہ امور دینی سے تعلق رکھتی ہو یا امور اخروی سے، اس کا تعلق احوال نفسانیہ سے ہو یا بدنیہ سے ہو، یا امور خارجہ سے جن کا تعلق مال اور جاہ و جلال کے چلے جانے سے یا کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کے فوت ہو جانے سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں السیئہ کے نیچے بیان ہوتی ہیں۔ الفعلۃ القبیحۃ، یعنی ایک سیئہ کا معنی الفعلۃ القبیحہ بھی ہے۔ یہ جو پہلی تشریح ہے وہ مختصر یہ ہے کہ ہر چیز جس کی خبر، جس کی اطلاع انسان کو دکھ میں، غم میں یا فکر میں مبتلا کرے اور اس کے اندر جذبات میں ایک منفی تحریک پیدا کرے، خوشی سے جو مقابل، خوشی کے الٹ برعکس تحریک جو دل میں ہوتی ہے جذبات میں، وہ جس چیز سے ہو اس کو سیئہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ایسی ہے اس میں جو عموماً اہل لغت اور اہل تفسیر بیان نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ سیئہ کی تعریف ہر انسان کے نقطہ نگاہ سے بدل سکتی ہے۔
کیونکہ ایک ظالم آدمی، گنہگار آدمی کو جو چیز بے چین کرتی ہے اور بے قرار کرتی ہے وہ ضروری نہیں کہ بری ہو، بلکہ بسا اوقات اچھی بات اس کی تکلیف کا موجب بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی کثرت سے مثالیں ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی ہر خبر، مومنوں کو اللہ جو نعمتیں عطا فرماتا تھا اس کی ہر اطلاع دشمنوں کے منہوں پہ سیاہی پھیر دیتا تھا۔ یہ جو ان کو ایک غم اور فکر لگ جاتا تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ اگر سیئہ کی یہی تعریف ہو کہ ہر وہ چیز جو انسانی طبیعت میں منفی ہیجان پیدا کر دے وہ سیئہ ہے، تو یہ درست نہیں۔ حسنہ بھی ایسا کر سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کون ہے جس کے اندر ہیجان پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ خود برا ہے تو برائی کی خبر اسے سکون بخشے گی، اگر وہ خود اچھا ہے تو برائی کی خبر اسے تکلیف پہنچائے گی۔ بس یہ تعریف اس تفصیل کے ساتھ اگر بیان کی ہے تو پھر تو درست ہے، ورنہ اپنی ذات میں یہ تعریف نامکمل اور ناکافی ہے۔ بہر امام راغب نے اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے، عقل کے لحاظ سے بھی، شرع کے لحاظ سے بھی، جذبات کے لحاظ سے بھی، اقتصادی تعلقات میں بھی، غرضی کہ ہر وہ چیز جو انسانی فطرت پر، انسانی جذبات اور احساسات پر اثر انداز ہو، ان کے نزدیک اگر وہ منفی اثر رکھتی ہے تو سیئہ ہے، اگر مثبت اثر رکھتی ہے تو حسنہ ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، انسان پر منحصر ہے، ہر شخص کا رد عمل اچھے یا برے ہونے کے لحاظ سے الگ الگ ہوتا ہے۔ آخر پر وہ فرماتے ہیں خلاصہ کلام کے طور پر کہ طبیعت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر طبیعت ہلکی محسوس کرے کسی بات سے تو وہ اچھی ہے، اگر وہ بوجھل محسوس کرے تو بری ہے۔ اس کی جو مثال قرآن کریم سے دی ہے وہ بینی ہی یہاں چسپاں نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے پاس کوئی اچھی چیز آئے تو کہتے ہیں لنا هَٰذِهِ، یہ ہماری خاطر ہے، ہماری وجہ سے آئی ہے۔ اور اگر کوئی بری چیز انہیں پہنچے سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ اس کا شگون موسیٰ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ کی بدشگونی ہے، اس کی قسمت کا نقصان یا اس کی برائی ہمیں پہنچ رہی ہے۔ تو یہاں سیئہ سے مراد صرف وہ ظاہری ہونے والی ایسی باتیں ہیں جس میں اچھے اور برے کی تفریق نہیں ہوا کرتی، وہاں قدر مشترک ہے دونوں کے درمیان۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کس فریق کو کیا پہنچا ہے، یہاں بحث یہ ہے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ مومن ہو، اس نقصان کے لحاظ سے دونوں کے جذبات اور احساسات ایک ہی ہوں گے بہرحال۔ بس وہاں سیئہ اور حسنہ کی تعریف میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حسنہ اور سیئہ کی تعریف میں صرف اس وقت فرق آتا ہے جب ایک انسان دوسرے کے نقطۂ نگاہ سے، اپنے نقطۂ نگاہ سے دوسرے کے حال کو دیکھے۔ اگر دوست کو اچھی چیز پہنچی ہے خوش ہو، اگر دشمن کو بری چیز پہنچی ہے تو خوش ہو، تو خوشی قدر مشترک ہے، لیکن دوست کے ساتھ واقعہ پیش آنا یا دشمن کے ساتھ واقعہ پیش آنا یہ الگ الگ قدریں ہیں۔ تو سیئہ کی تعریف اس لحاظ سے بدلتی ہے، اگر آپ کے تعلقات کے بدلتے ہوئے دائروں کے لحاظ سے آپ ایک فیصلہ کر رہے ہوں، لیکن قدر مشترک ہے وہ صرف اس بات میں ہے سیئہ کی تعریف میں کہ روزمرہ کے نقصانات، روزمرہ کے واقعات، جو بیماریاں، حادثات،
ایسی چیزیں جو نیکی بدی کا فرق نہیں کرتی، سب کو برابر نقصان پہنچاتی ہیں، یہ سب چیزیں بلا شبہ سیئات کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سیئات جو میں بیان کر چکا ہوں وہ بھی اسی معنی میں داخل ہے۔ مدخلاً داخل ہو گیا، ہم روزمرہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ چیز، وہ شخص وہاں داخل ہو گیا، وہاں سے نکل آیا، تو مدخلاً کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے داخل ہو جائے، یا داخل ہونا، داخل کیا جانا۔ داخل ہونا باہر نکلنے کی ضد ہے، اس کا استعمال مکانی بھی ہے، زمانی بھی ہے، اور عملی حالت میں بھی ہوتا ہے۔ زمانے کے لحاظ سے بھی انسان داخل ہوتا ہے اور مکان کے لحاظ سے بھی داخل ہوتا ہے۔ ہم کسی مسجد میں داخل ہو جائیں یا نئے زمانے میں داخل ہو جائیں تو یہ زمانی اور مکانی دونوں معنی رکھتا ہے۔ مدخلہ مصدر میمی ہے اس کا، جیسے رب ادخلنی مدخلہ صدق، اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہونا، اے خدا ہمیں ایسا داخل فرما جو ہمارے لیے سچائی کا داخل ہونا ہو۔ المدخل الادخال والمفعول من ادخلہ، یعنی داخل کرنا ادخلہ سے مفعول ہے۔ والمدخل شبہ الغار یدخل فیہ، جب کہا جاتا ہے مدخل تو مراد ہے کوئی بھی ایسی چیز ہو جو چھپنے کی جگہ ہو، مثلا غار ہے یا اور کوئی کھو ہے کسی جگہ، تو اس کو مدخل کہتے ہیں، جو غار سے مشابہ اندر جانے کی جگہ ہو، اور یہ مفتعل کے وزن پر ہے۔ کریمن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اکرم الناس اس شخص کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہو، یہ اسلامی اصطلاح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ تو اکرم اسلامی اصطلاح میں متقی کو، سب سے زیادہ متقی کو کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اپنے میدان میں، اپنے دائرے میں اعلیٰ ہو، وہ کرم کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یعنی کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹری کی فیلڈ میں یا ڈاکٹری کے دائرے میں بہت اعلیٰ ہو تو اسے کہیں گے وہ اکرم ہے اس معاملے میں، یعنی اس میں عزت کا مفہوم بھی ہے اور بڑائی کا بھی۔ ہر وہ چیز جس سے انسان خفت محسوس نہ کرے وہ کرم کے دائرے میں ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے انسان خفت محسوس کرے وہ کرم کا برعکس ہے۔ بس کرم میں صرف مالی یا ظاہری نعمتوں کا حصول نہیں، بلکہ عزت نفس کا احساس اس کے اندر داخل ہے۔ اور لفظ کریم میں عزت کا مضمون بڑی شدت قوت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور ویسے بھی ایک شخص جو معزز ہو اور امیر بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو اور سخی بھی ہو، یہ سارے امور اس کو کریم بنا دیتے ہیں۔ اور جب کہا کریم و قومن تو لفظ کریم میں ظاہری نعمتیں بھی ساری آ جاتی ہیں، وہ قوم کا سردار بھی ہے، وہ امیر بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے سارے اخلاق معزز اخلاق ہیں، اور وہ عزت ایسی نہیں پاتا جو جبر کی عزت ہے، بلکہ اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے قابل عزت ٹھہرایا جاتا ہے۔ بس ہر ایسے شخص کو کریم القوم کہیں گے۔ اور اگر زمین میں خوب کھاد ڈالی جائے تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں کرمہ، اس نے زمین کو مکرم کر دیا، یعنی وہ زمین اب خوب رویدگی دکھائے گی، سخی ہو جائے گی،
اپنے بہترین جوہر نکالے گی باہر. تو اس لحاظ سے مادی چیزوں کے لیے بھی لفظ کریم استعمال ہوتا ہے. اب کبائر کی بحث آئے گی ساری. کبائر کی بحث میں علماء نے بعض احادیث پیش کر کے یہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے. دو گروہ ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہر چیز کبیر ہی ہے اور صغیر گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نافرمانی خدا کی اپنی ذات میں ایک گناہ کبیرہ ہے. اس نافرمانی خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو وہ کبیرہ ہی کہلائے گی. اس دلیل سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کبیرہ ہے. اور بعض احادیث ایسی پیش کرتے ہیں جیسے حضرت اکرمہ کی یا اور بعض روایتیں ہیں ابن عباس وغیرہ کی، ان سے وہ یہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 7 کبائر نہیں بلکہ 700 کبائر ہیں. قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا یا جن چیزوں کو ناپسند فرمایا ان کی پوری فہرست اگر بنائی جائے تو بعض علماء کے نزدیک 700 بنتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ 7 کا لفظ جو ہے وہ تو چند مثالیں ہیں، ورنہ 700 کے 700 کبائر ہیں. دوسرے علماء قطعی طور پر اس عقیدے کا رد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم لوگ معنی صحیح سمجھ نہیں سکے، اور وہ دلائل جو دیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے دے کر یہ بتاتے ہیں کہ کبائر الگ چیز ہے اور صغائر الگ چیز ہے. اب یہ ان کی جو بحثیں ہیں میں چند نمونے اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے تو ایک حدیث ہے ترمذی کی. حضرت ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکرہ ہیں یہ اور ہیں رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا خدا کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. آپ تکیہ کا سہارا لیے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یا راوی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا آپ نے فرمایا، قول الزور. اور اکثر رجحان اسی لفظ کی طرف ہے کہ قول الزور فرمایا. حضور نے یہ کلمہ اتنی بار فرمایا وہ قول الزور قول الزور و قول الزور کہ ہمارے دل سے یہ آواز اٹھی کہ کاش حضور اب بس کر دیں، خاموش ہو جائیں. تو 3 گناہ ذکر فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں. بعض سوالات کے جواب میں 7 بیان فرمائے ہیں. تو حسب حالات حسب موقع بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مختلف ہوتا تھا پوچھنے والے کے پیش نظر، اور بعض دفعہ ان حالات کے پیش نظر جو اس وقت رائج تھے، یا بعض مواقع کے پیش نظر. مثلا جہاد کا موقع ہے اور اس وقت بعض لوگ جہاد سے اعتراض کر رہے ہیں. بعض دفعہ ایسے موقع پر کہ جب ماں امن کا حال ہے اور ماں باپ کی خدمت سے محروم ہیں، تو حسب حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کچھ تبدیل ہوتے ہیں مگر برمحل تبدیل ہوتے ہیں. ان جوابات کی جو روح ہے وہ متناقض نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ بعض خصوصی حالات میں وہی جواب بہترین ہونا چاہیے اور وہی برمحل جواب ہوگا. بس اس لحاظ سے جو اختلافات ہیں وہ معمولی ہیں، اور اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مشکل نہیں. یہ 3 باتیں جو ہیں ان میں سے آخری بات جھوٹ کو بار بار جو فرمایا گیا اس کے اندر باقی ساری برائیاں آ گئی ہیں دراصل، اور در حقیقت یہ شرک ہی کی ایک قسم ہے. بس 2 باتیں دراصل اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک ناشکری نہ کرو اور ایک شرک نہ کرو، کیونکہ ناشکری ہی شرک پر منتج ہوتی ہے. جب یہ بات سوچیں تو ماں باپ اور خدا تعالیٰ کے تعلق میں اکٹھا بیان نصیحت فرمانا یہ ہم پر خوب کھل جاتا ہے. ماں باپ
کا یہ احسان ہے، انہوں نے ہمیں وجود کی خلت بخشی، مگر ثانوی طور پر سب سے پہلا جو احسان وجود عطا کرنے کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس میں ماں باپ بھی شامل ہیں۔ مگر ہم پر ایک ایسا دور آیا کہ خدا تعالیٰ کی یہ رحمت کہ ہمیں وجود بخشا گیا، ماں باپ کے احسان کے تابع ہمیں عطا ہوئی۔ ماؤں نے اپنے پیٹ میں پالا، اپنے خون سے حصہ دیا، اپنی ساری طاقتیں تقسیم کیں، بعض اوقات اس حد تک کہ جو جنین ہے اس کی پرورش کرتے کرتے ماں خود مر گئی۔ یہ جو کیفیت ہے یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ فرماتا ہے کہ دیکھو ماؤں کے حقوق کو نظر انداز نہ کرنا، انہوں نے تمہیں ایسی حالت میں مختلف وقتوں میں پالا ہے کہ شدید عذاب میں مبتلا رہی ہیں، بڑی بڑی تکلیفوں سے گزری ہیں، اور تمہیں اٹھائے پھرتی رہی ہیں، تمہیں سب کچھ اپنا دیا ہے۔ ایک تو یہ ہے معنی جو احسان کی طرف متوجہ کرتا ہے، مگر باپ نے بھی پرورش میں اسی طرح حصہ لیا ہے، وہ کما کر لاتا ہے، محنت کرتا ہے، ماؤں کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، اس لیے براہ راست اس کے پیٹ سے نہ بھی نکلے ہو تو ماں کی طرح باپ کو بھی تمہاری ابتدائی تربیت میں اور تمہیں سنبھالنے میں اور تمہیں نشو و نما دینے میں ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ بس یہ وہ بنیادی چیز ہے جو احسان کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اگر یہ احسان جو چند مہینے کا یا چند سالوں کا احسان ہے اس پر خدا اتنا زور دے رہا ہے تو اس کا طبی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدا جس نے آغاز آفرینش سے احسانات کا کیسا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا، جس کے احسانات کے وسیع تر دائرے میں ایک چھوٹا سا نقطہ ان احسانات کا ہے جو ماں باپ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے۔ بس یہ مضمون ہے، برابری کا نہیں بلکہ یہ مضمون ہے کہ ایسا شخص جو اتنا بے حیا اور بے شرم ہو کہ اس چھوٹے سے دائرے میں بھی احسان کا حق ادا نہ کر سکے، وہ اس لائق کہاں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وسیع احسانات کے دائرے کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ چیزیں اکثر ایسی ہیں جس کو نظر ہی نہیں آ رہی۔ بس ایک پہلو سے یہ احسان چھوٹا ہے، لیکن دوسرے پہلو سے یہ احسان نمایاں اور خوب کھل کر دکھائی دینے والا ہے۔ بس یہ وہ تعلق ہے جس میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے، ہمیشہ نہیں بسا اوقات شرک سے منع کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ احسان کی طرف توجہ دلا دی۔ اگر تم ماں باپ کی طرف احسان کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کرو گے کہ کسی طرح اس احسان کا کچھ بدلہ دے سکو، تو بدلہ احسان کے بجائے احسان ہی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا بالوالدین احسانہ، کیونکہ امر واقعہ یہ ہے کہ احسان کا دراصل کوئی بھی بدلہ نہیں۔ احسان ایک ایسے فعل کو کہتے ہیں جو کسی وجہ کے بغیر کسی دوسرے پر کچھ فضل کر دیا گیا ہو، اور یہ اپنی ذات میں ایک دائم رہنے والی چیز ہے۔ محنت کا بدلہ دیں تو وہ بدلہ اتر جاتا ہے، لیکن احسان کا بدلہ کیسے اتاریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو تم بھی وہ احسان بھی اپنی جگہ قائم رہے گا، تمہارا احسان بھی قائم رہے گا، مگر یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، ایک طرز عمل ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بس اگر تم شرک نہ کرو تو کبائر سے بچو گے، اگر احسان فراموشی نہ کرو تو کبائر سے بچو گے، اور اللہ تعالیٰ کا شرک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرانا، دراصل اس کا اسی لفظ احسان سے ہی تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں ان کو نظر انداز کر کے اس کی نعمتیں کسی اور کی طرف منسوب کر دیں آپ، اور محسن کوئی اور ہو اور شکریہ کسی اور کی ادا ہو رہے ہوں، تو
اس سے بڑی کون سی احسان فراموشی ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے شرک اور احسان نافراموشی کو یہاں اکٹھا ہی کر دیا گیا ہے۔ اور زور جھوٹ کو کہتے ہیں، ہر بات جو حق کے خلاف ہے وہ زور ہے۔ بس یہاں دراصل ایک ہی مرکزی نقطہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، جو ہر بڑے گناہ کی جڑ ہے۔ اگر ایک شخص میں ناشکری پائی جائے اور ناشکری اس پر شرک پر منتج ہو جائے، کھلم کھلا خدا کے تعلق میں، ماں باپ کے تعلق میں احسان فراموشی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہو، اور جھوٹ کی اس کو عادت ہو، تو یہ دراصل تینوں ایک ہی بیماری کے مختلف نام ہیں، اور تمام کبائر گناہ ان سے پھوٹتے ہیں۔ یہ مضمون ہے جس کو جو آپ پیش نظر رکھیں تو اس نصیحت کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، پھر کچھ اور بیان کرنے کی ضرورت نہ سمجھی آپ نے۔ بار بار جب فرمایا وہ قول الزور، وہ قول الزور، قول الزور، خبردار جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، تو یہ ثابت فرما دیا کہ جھوٹ ہی دراصل ہر بات کی جڑ ہے، حق ہر نیکی کی روح ہے اور جھوٹ ہر بدی کی جڑ ہے۔ اور ایک اور حدیث نبوی ہے جس میں کسی نے پوچھا کہ قال سالت اور سئل رسول اللہ، راوی بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری سے حدیث لی گئی ہے کتاب التفسیر سے، کہ عبداللہ جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا پوچھا گیا میری موجودگی میں۔ یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایو ذنب عند اللہ اکبر، پوچھا یہ گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا؟ قال ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ تو جو میں تعلق آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا ماں باپ کا اور تخلیق کا، یہ وہی بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھول کر بیان فرما دی۔ قلت ثم ایو، میں نے عرض کیا پھر کیا؟ پہلے تھا یا سئلا، تو معلوم ہوتا ہے پہلا سوال ان کو یاد نہیں راوی کو کہ میں نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، مگر جب پہلے سوال کا جواب آ گیا تو پھر میں نے بات اٹھائی اور یہ اگلا سوال کیا۔ ثم ایو، میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا؟ قال ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتم معک، کہ تو اپنے بیٹے کو قتل کر دے یا اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھائے گی۔ خشیت املاق، من خشیت املاق جو قرآن کریم میں آتا ہے، یہ وہی مضمون ہے۔ اب میں نے کہا تھا نا کہ موقع اور محل کے مطابق کبائر کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ باتیں بیان فرمائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض سوال کرنے والے جو اس وقت سوال کر رہے تھے ان میں ایسے بھی تھے جو اپنی اولاد کے زیادہ ہونے کے ڈر سے وہ عدل سے کام لیتے تھے، یعنی اس خوف سے کہ اولاد بڑھے گی تو ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے، وہ فیملی پلاننگ کرتے تھے۔ اور فیملی پلاننگ یعنی اس رنگ میں کہ اولاد کا آغاز ہی نہ ہو، یعنی مرد کا مادہ عورت کے مادے سے ملے ہی نہ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی اور کئی صحابہ کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرف اشارہ ہو، کیونکہ قرآن کریم نے تو واضح طور پر اسی حوالے سے ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا کہ تو اس خوف سے کہ تیری اولاد تیرے دسترخوان میں بیٹھ کے ساتھ کھانے نہ کھائے، تو اولاد میں کمی کرے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو وقتی موقع اور محل کے مطابق جواب تھا،
مگر اسے اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت بھی ہے. مثلا ماں کو اگر خطرہ ہو، اس کی زندگی کو خطرہ ہو، تو اس کا جنین اپنی ماں پر قربان کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو نکلوا دو، اور دنیا کا ہر قانون اس کی تائید کرتا ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جو اوپر کی بڑی چیز ہے اس کی خاطر چھوٹی قربان کی جاتی ہے. تو جنین کو ماں پر قربان کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس خیال سے کہ کہیں یہ روٹی میں ہمارے شریک نہ ہو جائیں یا ہماری غربت بڑھانے کا موجب نہ بنے، قرآن کریم نے اس کی سختی سے منائی فرمائی ہے. اور یہاں کبیرہ کا مضمون یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر ایک حرف ہے، اور اس پہلو سے تخلیق کا مضمون ہی ہے جو بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہوا خلقہ کا، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر بھی تو اس کا شریک ٹھہرائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور جس نے پیدا کیا ہے وہ کامل حکمت والا ہے یا یوں ہی بے سوچے سمجھے اچانک چیزوں کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ بحث اٹھتی ہے. اگر وہ حکمت والا خدا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد مذاہب اس کی تخلیق کے بعد دوسرے مظاہر سے ٹکرا جائیں. اب تخلیق کا ایک مظہر وہ نظام ہے جس کے ذریعے زندگی جاری رکھی جاتی ہے، یعنی تولید کا نظام جو جانوروں اور انسانوں میں سب میں مشترک ہے، اس کے ذریعے زندگی کی حفاظت کی جا رہی ہے، اسے آگے بڑھایا جا رہا ہے. دوسرا نظام ہے خوراک کا نظام. خوراک کا نظام خاص طریق پر پیدا ہوتا ہے اور خاص رفتار سے آگے بڑھتا ہے. اگر خالق ایسا ہو کہ اس کا جو تولید کا نظام ہے وہ خوراک کے نظام سے آگے چل پڑے، تو بار بار ایسے مواقع پیش آئیں گے کہ محض اس تفاوت کی وجہ سے وہ جو اس کی تخلیق ہے وہ بھوک کا شکار ہو جائے گی، اور بار بار فاقے پڑیں گے اور قحط آئیں گے، کیونکہ اس کا تخلیقی نظام آپس میں متوازن نہیں ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں اس وجہ سے فیملی پلاننگ کی اجازت نہیں ہے کہ تم اولاد کے بڑھنے کے نتیجے میں رزق کا خوف کرو. اگر تم اس وجہ سے فیملی پلاننگ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر ایک حرف ہے اور اس کی خالقیت پر ایک بہت بڑا حرف آتا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک بات سے دوسری طرف جو انحراف فرمایا ہے یہ بے تعلق نہیں ہے، بلکہ خالقیت ہی کا مضمون ہے، اور اسی کا فلسفہ بیان فرماتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ اگر تم اولاد کے معاملے میں یہ ڈرتے ہو کہ یہ بڑھ نہ جائے اور رزق پیچھے نہ رہ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک بہت بڑا اتہام ہے، اس کی خالقیت پر ایک اتہام ہے، اس لیے گناہ کبیرہ میں داخل ہے. قلت ثم ایو قال ان تزانیہ بے جلیلت جارے کا، میں نے کہا پھر اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرو. یہ نمبر 3 گناہ کبیرہ ہے. حالانکہ زنا بحیثیت زنا کے کبائر میں شمار کیا جاتا ہے، مگر یہ شرط لگائی کہ پڑوسی کی بیوی سے اب تم یہ بدکاری کا معاملہ کا تعلق قائم کرو، یہ نمبر 3 آتا ہے. اب یہ قتل کرو اولاد کو اور زنا، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تبھی قرآن کریم نے جہاں بعض محرمات بیان فرمائی ہیں وہاں زنا کے بعد اولاد کا قتل یا قتل کا مضمون رکھا ہے، کیونکہ اکثر ایسے قتل جو بچوں کے قتل ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں ایک حمل ٹھہر جاتا ہے، یا معاشرے کے ڈر سے
یا کسی اور وجہ سے اپنی خفت محسوس کرتے ہوئے خفت کو مٹانے کے لیے کہ لوگوں میں بدنامی نہ ہو ایسے حمل گرا دیے جاتے ہیں۔ دوسری وجہ ہو سکتی ہے عورت ویسے ہی بدکار ہے، اس کو مصیبت کیا پڑی ہے کہ لوگوں کے بچے پیٹ میں لیے پھرتی رہے اور اپنا پیشہ گنوائے، تو کسی بھی وجہ سے یہ قتل ہو، یہ ہے قتل اور اس کا بدکاری سے تعلق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح اندرونی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور بظاہر الگ الگ دکھائی دے رہی ہیں، حالانکہ ان کے درمیان گہرے رشتے ہیں۔ اور اس زمانے کے معاشرے میں بعض بدیوں کو آپ نے محسوس فرمایا کہ یہ داخل ہو رہی ہیں سوسائٹی میں، یہ سر اٹھا رہی ہیں، تو ان کو قلع کما کرنے کے لیے آپ نے یہ جوابات دیے ہیں۔ پڑوسی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ پڑوسی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا ہوا کرتا ہے۔ اپنی ذات میں بدکاری گناہ ہے، لیکن جہاں لین دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہے اور احسان کا معاملہ ہے، وہاں اگر یہ انسان حرکت کرے تو ایک کبیرہ گناہ کے اوپر ایک اور کبیرہ منزل بن جاتی ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں بھی ایک اور بلندی، اس کی گندگی کی بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون۔ اور یہ جو نتیجہ نکالا ہے راوی نے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس قسم کے نتائج کو کوئی اہمیت نہ دیں، یہ بالکل ایک ذاتی خیالات ہیں جو اس شوق میں پیش کر دیے جاتے ہیں کہ ہر آیت کی وجہ جو تھی نازل ہونے کی وہ ہم نے معلوم کر لی ہے، حالانکہ آیات کا نزول برمحل تو ہوا ہے مگر اس کی وہ وجہ نہیں ہے، آیات میں نازل ہونا ہی تھا اور ایک دائمی انسانی ضرورت تھی ان حکمت کی باتوں کی جس کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہیں، اور وقتی حالات ہوتے یا نہ ہوتے انہوں نے نازل ہونا تھا۔ اور پھر جس رنگ میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کی خاطر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے نتیجے میں یہی بات کی ہوگی، یا ویسے ہی آپ کی فراست بسا اوقات خدا تعالیٰ کے منشا سے ہم آہنگ ہوتی تھی، اور یہ بھی پختہ پتہ نہیں کہ آیت اس واقعہ کے مان بعد نازل ہوئی ہے پہلے ہوئی ہے، یہ محض راویوں کا شوق ہے، یعنی اہل تفسیر کا شوق ہے کہ ہر چیز کی ایک وجہ نزول بیان کی جائے۔ اور تصدیق کے لیے اس طرح کہتے ہیں جیسے گویا کہ یہ بات آیت نازل نہ ہوتی تو صحابہ کو شک ہی رہتا کہ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا بھی ہے کہ نہیں۔ تصدیق کا بات اتنی واضح، اتنی خطی، اتنی پر حکمت اور اندرونی طور پر ایسی قوی دلیل رکھتی ہے اپنی تائید میں کہ اس کے بعد کسی اور تصدیق کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ بات میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی کے نزول کے فلسفے کے خلاف ایک تخفیف والی بات ہے، اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب کبائر کی بحث میں ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی، جلد 5 صفحہ 413، ان ابا ایوب حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء یعبد اللہ لا یشرک به شیئا ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویصوم رمضان ویجتنب الکبائر فإن له الجنہ۔ حضرت ایوب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، شرک سے بچتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبائر سے بچتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے۔ آخر پر جب یہ فرمایا کہ اور کبائر سے بچتا ہو تو صحابہ نے پوچھا کبائر سے کیا مراد ہے؟
فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، کسی مسلمان کا قتل کرنا۔ اب وہاں بھی ایک قتل کا مضمون تھا، یہاں بھی قتل کا مضمون ہے، لیکن یہاں قتل غالباً کسی دوسرے بڑے بالغ آدمی کے قتل کا مضمون ہے۔ اور کافروں سے جنگ کے دوران بھاگ جانا، اب کوئی غزوہ ہو رہا ہو، وہاں اگر ایسے واقعات ہوئے ہوں کہ کچھ لوگوں نے پیٹھ دکھائی ہو تو یہ کبیرہ ضرور ذہن میں ابھرے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کا اختلاف موقع اور محل کے اختلاف کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ اندرونی تضاد کی طرف۔ کبائر سے محفوظ نماز، روزے اور زکوٰۃ کا پابند جنتی ہے۔ اس سلسلے میں سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ میں ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو عبداللہ نعیم روایت کرتے ہیں کہ انہیں صہیب نے بتایا کہ انہوں نے ابو ہریرہ اور ابو سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں مخاطب کر کے فرمایا، جب کوئی بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور 7 کبائر گناہوں سے بچتا ہے، یہاں لفظ 7 پہلی دفعہ آیا ہے، پہلے لفظ 7 کا ذکر نہیں آیا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسے پیغام ملتا ہے کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ پس رمضان مبارک میں اور باتوں کے علاوہ جو نیکیوں کی کوشش ہے، وہاں برائیوں سے بچنے کے لیے بھی ایک خصوصی جد و جہد کی ضرورت ہے، ورنہ کبائر سارے کے سارے تو کم ہی لوگوں میں ہوں گے، مگر کوئی نہ کوئی کبیرہ کسی نہ کسی رنگ میں کسی انسان سے چمٹا رہتا ہے۔ اس کی آخری صورت نہیں تو اس کے آغاز کی صورتیں بعض دفعہ بعض نیک لوگوں کے ساتھ لگ جاتی ہیں، بیماریوں کی طرح، جیسے چھوٹی بیماریاں ہیں مگر وہ آہستہ آہستہ بڑی بن جایا کرتی ہیں۔ تو ان سب کی طرف توجہ رکھنے کا یہ مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور وہ مثبت باتیں بیان فرمانے کے بعد 7 کبائر سے وہ بچتا ہے۔ وہ 7 کبائر کیا ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الوصایا باب قول اللہ تعالی باب قول اللہ تعالی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما تا آخر سیرہ تک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک امور سے بچو۔ عرض کی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا شرک، جادو، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کافروں سے جنگ کے وقت بھاگ نکلنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگانا۔ اب دیکھیں یہاں یہ فہرست بدل گئی، پہلے جو کبائر تھے ان کے ذکر میں اور چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اب اور چیزیں بیان ہو رہی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ کبیر کا اطلاق موقع اور محل کے مطابق ہوتا ہے، اور بعض حالات میں بعض چیزیں کبیرہ گناہ بن جاتی ہیں، بعض دوسرے حالات میں بعض دوسری چیزیں کبیرہ گناہ بن جاتی ہیں۔ اب لفظ جادو جو فرمایا ہے یہاں دراصل سحر کا معنی ایک جھوٹ کا بھی ہے، فرضی چیز جس کی حقیقت کوئی نہ ہو۔ بس مراد یہاں جادو سے مراد عام جادو ہی نہیں جو عربوں میں رائج بھی تھا، مگر اصل جو مرکزی نقطہ ہے وہ جھوٹ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قول الزور۔ جو فرعون کے جادوگروں نے
جادو دکھایا تھا اس کو قرآن کریم واضح طور پر جھوٹ بیان فرماتا ہے. کہتا ہے حقیقت میں نہ رسیاں سانپ بنی، نہ کوئی ظاہری تبدیلی پیدا ہوئی، محض آنکھوں نے ایک غلط چیز دیکھی جو ان کے جادو کے اثر سے تھی. آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، رسیوں پر جادو نہ کر سکے. رسیاں اسی طرح رہیں اور ایک فرضی چیز دکھائی دینے لگی جو حقیقت میں موجود نہیں تھی. تو جادو، کھیل تماشے، جو سب چیزیں جو ایک جھوٹا تصور پیش کرتی ہیں، اگر تو محض تفنن کے طور پر، تفنن طبع کی خاطر اور عام روزمرہ کی دلچسپی کے طور پر ہو، اور لوگوں پر یہ اثر نہ ڈالنا ہو کہ واقعتاً ایسا ہو گیا ہے، بلکہ تعجب پیدا کرنا ہو، تو یہ جھوٹ کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا. کیونکہ جھوٹ سے مراد ایک ایسی کوشش کرنا ہے کہ حقیقت کے خلاف انسان کو واقعتاً کسی غیر حقیقی چیز پر ایمان دلانے کی کوشش کی جائے. آپ اگر کسی سے سوال کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھانے کی کہتے ہیں کہ مثلا کئی محاورے ہیں جن میں ہم روزمرہ ایسی بات کر دیتے ہیں جن کا تعلق واقعتاً مس لیڈ کرنے سے نہیں ہوتا. کوئی ہے مثال ایسی ذہن میں آ رہی ہے کسی کے؟ نہیں یہ تو لغو بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. ہاں میرے سر پہ سینگ ہے، میرے سر پر سینگ ہے، مثلا اس کے سر پہ سینگ ہیں. اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو کسی کے سر پہ سینگ ہیں تو کوئی مان لے گا کہ سینگ ہیں؟ مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی، کوئی غلط بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی جو نہیں ہوتی انسانوں میں، یا اس کا دم چھلا ہے فلاں شخص. اب دم چھلا تو اس چھلے کو کہتے ہیں جو دم پر لگایا جاتا ہے. اب یہ خلاف واقعہ بات ہے، نہ انسان کی دم، نہ کوئی انسان چھلا بن کر کسی اور کی دم پر لگ جاتا ہے. مگر جب آپ دم چھلا کہتے ہیں تو اس میں جھوٹ کا ایک ادنا سے پہلو بھی نہیں ہے، کیونکہ بیان کرنے والے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ سننے والا یہ سمجھے گا کہ میں چھلا بن کر فلاں کی دم کے ساتھ لگ گیا ہوں، اس کی چمٹ گیا ہوں. نہ اس کی دم، نہ انسان چھلا بن سکتا ہے. تو دم چھلا کیا ہوتا ہے؟ جو چھلا بن کر دم پر چمٹ جائے اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے. تو مراد یہ ہے کہ تم تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، ہمیشہ لگے رہتے ہو، خود سوچ کے فیصلے کوئی نہیں کرتے. جیسے چھلا بے اختیار ہے دم کے ساتھ لگے رہنے میں، اس طرح تم بھی بے اختیار ہو فلاں بات کی ہاں میں ہاں ملانے میں، فلاں شخص کی ہاں میں ہاں ملانے میں. تو یہ وہ مثال ہے جو میں سوچ رہا تھا، جس میں واقعتاً بالکل جھوٹ دکھائی دیتی ہے بات، لیکن جھوٹ کا ایک ادنا سے پہلو بھی نہیں ہے. تو سحر جھوٹ تب ہوتا ہے جب اس میں دھوکہ شامل ہو، اور وہ سحر ہے جو حرام ہے. بس عام تماشے آپ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ ٹیلی ویژن پہ بھی، ادھر ادھر گھر میں بھی بچوں کو تماشے دکھائے جاتے ہیں، تعجب کی بات پیدا کی جاتی ہے. غلطی سے اس کو سحر نہ سمجھیں. سحر میں جھوٹ کے معنی پائے جاتے ہیں، تبھی انبیاء پر الزام تراشی کے وقت ہمیشہ ان کو ساحر ان معنوں میں کہا گیا ہے. ان معنوں میں نہیں کہا گیا کہ وہ کوئی واقعی جادو کے کھیل دکھایا کرتے تھے. ان معنوں میں کہا گیا ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے اور جھوٹا اثر تم پر ڈال رہا ہے. نہ اس قسم کا کوئی خدا ہے جیسے یہ بیان کرتا ہے، نہ یہ جو تمہیں معجزے دکھائی دے رہے ہیں اس کے، یہ حقیقی معجزے ہیں، یہ اتفاقات ہیں، حادثے ہیں. جس طرح جب میں نے موبائلوں کا چیلنج دیا تھا تو اب جو علماء کی طرف سے جو اس کے جواب میں شور اٹھا ہے، اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ ضیاء کی ہلاکت اتفاق تھا اور وہ معجزہ نہیں تھا. تو اسی لیے وہ انبیاء کی طرف سے جو معجزے ظاہر ہوتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی خبروں کی پیشگوئیوں کے نتیجے میں جو لوگوں کو عطا کرتا ہے، جو واقعات رونما ہوں، انہیں وہ سحر کہہ دیتے ہیں.
اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے یا اتفاقی حادثہ ہے، حقیقت سے اس کا جو بیان کی جاتی ہے اس کا تعلق نہیں۔ اب ضمن میں بتا دوں، وہ جو ضیاء کی موت کو یہ ایک اتفاقی حادثہ کہتے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے کہ شاہ فیصل کو کیا ہوا تھا؟ 3 آدمی ہیں جنہوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دینے میں، اور اونچی سطح پر جو فیصلہ کن طاقتیں تھیں ان میں دراصل سب سے بڑی طاقت فیصل کی تھی، کیونکہ جب تک وہ اس کو صاد نہ کرتا، پوری تائید کی حمایت نہ، پوری تائید کی ضمانت نہ دیتا، اس وقت تک پاکستان کو بھی اس فیصلے کی توفیق نہیں ملنی تھی۔ بس بھٹو صاحب نے پہلے فیصل سے پوری طرح اجازت حاصل کی ہے، گرین سگنل لیا ہے کہ ٹھیک ہے نا، سب کچھ تو متفق ہو، پوری طرح اس معاملے میں ہمارا ساتھ دو گے، تب یہ بات ہوئی۔ پھر بھٹو صاحب نے وہ فیصلہ کیا جو 90 سالہ مسئلے کا حل ہوا، اور اس وقت سے 90 سالہ مسائل کی زنجیر ہے جو، یا 90 دنوں کی زنجیر ہے جو پاکستان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، جو الگ ہوتی نہیں، اور بار بار یہ خود بھی 90 کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ضیاء کی باری آئی۔ ان تینوں کا غیر طبی صورت میں مرنا اور اس طرح ہلاک ہونا کہ کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ سب اتفاقات ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، صحت تو وہ ہوتا ہے جو جھوٹ پر مبنی غیر حقیقی بات ہو، یہاں ایک حقیقی بات کو غلط دکھانا یہ کام کر رہے ہیں، ہماری طرف سے وہ صحت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ ہو گیا ہے، اس کی توجیہ کچھ اور پیش کر رہے ہیں۔ انگلستان میں ایک چوتھا واقعہ بھی اس کے مان بعد ہوا، جو یہاں محمود صاحب تھے، وہ مولوی محمود میر پوری صاحب، وہ کس طرح ہلاک ہوئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے مبالغے کو قبول کیا، اور ہمارے سید نصیر شاہ صاحب کو ان چیزوں میں بڑی دلچسپی رہتی ہے، انہوں نے فون کر کے ان کے نائب سے، جو بھی ان کی اتھارٹی تھی ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ محمود میر پوری صاحب نے مبالغے کو چیلنج قبول کر لیا ہے، درست ہے یا غلط؟ اس نے کہا ہاں درست ہے، وہ مبالغے کا چیلنج قبول کر چکے ہیں۔ اور اس کے چند دن کے بعد اس حادثے میں وہ ہلاک ہوئے جو تعزیت والے آئے تھے، وہ بھی ساتھی ان کو بھی لے ڈوبے، اور بڑی بھاری تعداد میں لوگ زخمی یا ہلاک ہوئے، اور ایک کوہرام مچ گیا۔ تو یہ ریکارڈنگ اس کی، یہ شکر کہ ہے انہوں نے ریکارڈ کر لیا، ورنہ بعد میں لوگ انکار کر دیا کرتے ہیں۔ وہ اس کی اپنی زبان میں اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو یہ میں بتاتا ہوں کہ شہر میں اور اعجازات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزے ہیں ان میں بہت نمایاں فرق ہوا کرتا ہے۔ شہر حادثات ہیں، اتفاقی باتیں ہیں جن کے اندر کوئی ٹھوس چیز نہ ہو، اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ظاہر ہوتے ہیں وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، ان کو باطل قرار دیا جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سارے اتفاقات کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اور پھر وہ اللہ کیسا ہے جو اس دور کے سب سے بڑے مجاہدین، اگر احمدیت جھوٹی ہے تو اس زمانے کے سب سے بڑے مجاہدین یہ ہیں، جن کی فہرست امیر فیصل سے شروع ہوتی ہے اور ضیاء پر ختم ہوتی، یا پھر ان مولویوں پر جنہوں نے مبالغے کو قبول کیا۔ ان سب سے یہ سلوک اللہ کرے۔ ہم نے تو کہیں قرآن کریم میں نہیں پڑھا، نہ کسی اور مذہب کی تاریخ میں، کہ خدا کی تائید میں، اس کے دین کی تائید میں باطل کے خلاف اٹھنے والی قوتوں کو خدا اس طرح ہلاک اور ذلیل اور رسوا کر دے۔ تو ان کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کی، ابھی بھی وقت ہے، دیکھ لیں۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو مبالغے کا دوسرا چیلنج ہے، اس میں نے بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ جس قسم کے مبالغے کے تم باتیں کرتے ہو وہ فرضی باتیں ہیں، بھاگنے کے طریقے ہیں۔ میں آسان طریقہ یہ صرف لعنت کا بیان کر رہا ہوں، وہ چھپا ہوا مضمون ہے میرا، اور تم بار بار انہی باتوں کا اعادہ کر رہے ہو، جماعت پر الزام لگا رہے ہو۔ تم بھی لعنت ڈال دو، یہی مبالغہ ہو جائے گا۔
اور ہم بھی لعنت ڈالتے ہیں، ساری دنیا کی جماعتیں لعنت اللہ علی الکاذبین کہتی ہیں. بس پھر دیکھنا خدا کی تقدیر کس کے حق میں ظاہر ہو رہی ہے اور کس کے خلاف ظاہر ہو رہی ہے. یہ جاری مضمون ہے، اس میں کسی جگہ اکٹھے ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. دنیا کے ہر کونے میں جو شخص بھی سمجھتا ہے کہ میں خدا کی اس تقدیر سے ٹکر لے سکتا ہوں کہ وہ لازماً حق کی تائید فرمائے گا اور جھوٹ کے خلاف کارروائی فرمائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ بے دھڑک ہو کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہے. مطلب ہے ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کو لعنت ڈالے. اگر اس کو یقین ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر اس کا اثر اس کے خلاف تو پڑے گا ہی نہیں. اس کو خطرہ کیا ہے، اس کو خوف کیا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہنے میں. تو میں اس لیے دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی لعنت اللہ علی الکاذبین کا نسخہ استعمال کرنا ہے وہ ان شرائط کے ساتھ استعمال کر دیکھے کہ جو جھوٹے الزام مولوی جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں، جن کا واضح انکار میں جماعت کی نمائندگی میں کر چکا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے ثابت کر چکا ہوں، وہ الزامات لگائیں اور ساتھ یہ پڑھتے جائیں اپنے دل میں لعنت اللہ علی الکاذبین. اور اگر وہ نشان کے طور پر اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی لکھ دیں کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے. یہ ساری باتیں جو تم نے کہا تھا جھوٹ ہیں، ہم ان سب کو سچ کہتے ہیں. تو اس طرح آسانی سے معاملہ طے ہو جائے گا اور ہر ملک میں جا کر اس ملک کے نمائندوں سے الگ الگ مباہلہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. ابھی یہ جاری ہے تو اس سوال جواب کا وقت ہو گیا. اب یہاں سے کبائر 7 یہاں سے آگے چلے گا. چلیں جی اب سوال جواب کی مجلس. ہاں فرمائیے عبدالرشید صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا کون کون سے؟ قرآن مجید کی سورت 2 4 5 جن میں سورت النساء بھی شامل ہے. جی یہ سب صورتیں مکہ میں نازل ہوئی. ان کو قرآن شریف کے شروع میں رکھنے کی کیا حکمت الہی ہے؟ سورہ نساء مکہ میں نازل ہوئی؟ مدینہ میں. ہاں مدینہ. ہاں جی یہ سب 2 سے 5 تک مدینہ میں نازل ہوئی. ہاں جی. اور ان کو میں تو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ایک دفعہ نہیں. اب میں کس طرح کون سی زبان استعمال کروں؟ حضور کو بات یہ ہے کہ یہ اتفاقیہ ہے یا کیا ہے؟ 2 سے 5 تک یہ ساری مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے صاف کہا ہے کہ اتفاقیہ نہیں ہے. میں نے یہ اس مضمون کو آج کے درس میں بھی دہرایا ہے کہ صورتوں کا نزول موقع اور محل کے مطابق بھی ہے لیکن ایک دائمی ترتیب بھی اپنے اندر رکھتا ہے. جب قرآن کریم کو دائمی ترتیب دینے کا سوال اٹھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام بار بار نازل ہوئے اور بتایا کہ اس کی دائمی ترتیب یہ ہوگی. نزول کی ترتیب موقع اور محل کے مطابق ہے اور دائمی ترتیب جو قیامت تک کے لیے قیامت تک کے واقعات پر اطلاق پاتی ہے اور ضرورتوں پر اطلاق پاتی ہے وہ ایک الگ ترتیب ہے. اس قرآن کریم کی دائمی ترتیب کے لحاظ سے صورتوں کے نزول کی تاریخ نہیں دیکھی جائے گی بلکہ خدا تعالیٰ نے جس حکمت کے پیش نظر ترتیب عطا فرمائی ہے اس حکمت کے تابع یہ صورتیں اسی ترتیب سے درج ہوئی ہیں. اس کا ثبوت کہ واقعتاً یہ اتفاقی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے یہ ہے کہ جب آپ ان صورتوں کو پڑھتے ہیں تو مسلسل پہلے لفظ الف لام میم سے لے کر آخر تک مسلسل ربط دکھائی دیتا ہے. آیت آیت میں ربط ہے.
ہر مضمون میں ربط ہے، خواہ وہ آیات کے نیچے نچلی سطحوں پہ بیان ہوا ہو، ان میں آپس میں ربط ہے جو چلتا چلا جاتا ہے، اور صورت صورت میں ربط ہے۔ تو یہ اتفاقی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے جو میں بار بار سمجھانے کی کوشش کر چکا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ اسی سمت میں دوسرا سوال یہ ہے جی، سورۃ النساء آیت نمبر 29 جو آپ نے پچھلے ہفتے درس میں اللہ تعالیٰ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی انسان کو کامل شریعت عطا کرنے میں کیا حکمت اور راز ہے؟ خاص طور پر کامل شریعت کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے جو 33ویں نمبر پہ آئی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کو کامل کرنا ہو اور وہ کمزور ہو تو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، ورنہ انسان میں فی ذات ہی یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ درجہ کمال کو پہنچ سکے۔ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جو ذہنی بھی ہیں، عقلی ہیں، نفسانی ہیں، وہ لازماً ان اعلیٰ مقاصد سے محروم رہ جائے اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے جن اعلیٰ مقاصد کی خاطر اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے تکمیل جو انسانی صفات کی تکمیل ہے اس بات کی محتاج ہے کہ تکمیل کی رہنمائی اوپر سے ہو، اور اگر ہو تو پھر وہ ان کمالات کو حاصل کر سکتا ہے جو اس کی فہرست میں داخل تو ہیں مگر اس کی کمزوریوں کی وجہ سے پنپ نہیں سکتے۔ بس ضعیف ہونے کے باوجود اس کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں جو تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں، اور وہ از خود نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، ایک کامل ذات کی طرف سے ان کی رہنمائی ہو اور توفیق ملے تو پھر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مضمون ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، بلکہ ادنا حالت سے اعلیٰ حالت تک پہنچنے کے مضمون کی حکمت بیان فرمائی گئی ہے اور طریق بیان فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہاں جی، آپ سردار صاحب، آپ یہاں بیٹھا کرتے تھے، آج وہاں کیوں چلے گئے ہیں؟ اچھا جی، جی ذرا سا اوپر ہوگا بس۔ یہ دوسرا جو ہے اس کی ضرورت نہیں اونچا کرنے کی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آپ نے جیسے سورہ النساء میں متع کے مضمون کو قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں طے کر دیا تھا اور یہ کلیتاً ثابت کر دیا تھا کہ یہ حرام ہے یہ عمل، میرا سوال تو نہیں ہے لیکن میں کچھ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے سلسلے میں کہ وہاں کچھ برس پہلے وہاں جو بازار حسن ہے اس کو بند کرانے میں اور وہاں جو پیشہ ور خواتین ہیں ان کو گرفتار کرانے کے سلسلے میں مولویوں نے بڑا شور ڈالا تھا، تو وہ بہرحال وہ عورتیں گرفتار بھی ہو گئی تھیں، لیکن گرفتار ہونے کے بعد جنہوں نے گرفتار کیا تھا اور جنہوں نے شور ڈالا تھا ان سب کو مصیبت پڑ گئی تھی، کیونکہ جن پولیس والوں نے گرفتار کیا تھا ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ اور بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اس سارے قصے میں ان کو چھوڑا اس لیے گیا کہ وہ شیعہ مذہب رکھتی تھیں، اور شیعہ مذہب میں اب بھی پاکستان میں بازار حسن میں جو بھی پیشہ ور خاتون وہاں کام کرتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ ہو، اور شیعہ ایکٹ کے تحت جو کہ وہاں بھی لاگو ہوتا ہے وہ متع کے تحت اس کے زیر اثر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے پولیس والوں کو، اور اگر چھوڑنا پڑتا کیا وہ جاتے کیا کرنے ہیں؟ خود متع کرنے جاتے ہیں یا پکڑنے کے لیے جاتے ہیں؟ بس حضور ایسے ہی۔ ہاں، کیا وہاں مولوی مقرر ہیں جو باقاعدہ ان کا نکاح پڑھاتے ہیں؟ نہیں، مولوی تو حضور مقرر نہیں ہے، لیکن کہتے وہ یہی ہیں وہاں جو ان کے دلال ہوتے ہیں۔ جی وہی، انہوں نے طریقہ سیکھ لیا نکاح پڑھانے کا؟ کچھ ایسا بھی ہے حضور، کیا بتاؤں اس وقت۔ متع کا مضمون جی اپنی جگہ جیسا بھی ہے اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ نکاح پڑھایا جائے،
جی خواہ 1 گھنٹے کے لیے پڑھایا جائے یا 1 دن کے لیے یا لمبی مدت کے لیے، یہ تو بہرحال قدر مشترک ہے سارے مدعا ماننے والوں کے درمیان، وہ کہتے ہیں نکاح پڑھانا ضروری ہے۔ جی اس لیے محض شیعہ ہونا کافی نہیں۔ جی وہ کنچنیاں جو اپنی عصمت بیچتی ہیں، وہ قانون کی زد سے، شیعہ قانون کی زد سے تبھی بچ سکتی ہیں اگر وہاں مولوی مقرر ہوں جو نکاح پڑھائیں۔ جی حضور، وہ اس بازار سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ان کے اپنے ذاتی زندگی ہے جس میں وہ کسی سے منسلک ہوتی ہیں۔ نہیں، میں قانون پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ جی حضور، وہ ہے، اس میں یہ ایکٹ ہے، وہ اس کے تحت نہیں اس کو پکڑ سکتے۔ کیا؟ وہ جو خواتین ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، میرے جو وہاں صحافی دوست یا پولیس میں جتنے بھی دوست تھے، ان سب نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ متع ان کے مذہب میں جائز ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بات جھوٹ ہے ان کی بات۔ اچھا حضور، یہ بات ان کی محض جھوٹ ہے، کیونکہ لفظ متع کا اطلاق اگر کیا جائے تو متع کی تعریف کے مطابق ہوگا۔ جی حضور، متع کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو انسان چاہے چند پیسے کسی کو دے کے اس کی عزت سے کھیلے، جی حضور، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ جی عملاً چاہے یہی ہوتا ہو، جی مگر تعریف میں یہ بات نہیں ہے۔ جی حضور، متع کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق نکاح پڑھانا ضروری ہے، جی حضور، اور وہ 1 گھنٹے کا ہو یا 15 منٹ کا ہو یا 1 مہینے کا یا زائد ہو، اس شرط کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ موقت ہوگا۔ پہلے سے نکاح کے وقت اس کی مدت بیان کر دی جائے گی، جی حضور، اور اس مدت تک جو کرو اس کے بعد تم الگ اور وہ الگ۔ جی اور پھر اس میں یہ شرط بھی داخل ہوتی ہے کہ اس دوران کسی معاملے میں ذمہ دار نہیں ہوگے، جی حضور، اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے خرچے کے بھی ذمہ دار نہیں ہوگے۔ جو روپیہ طے ہوا ہے وہ ادا کر دو، اس کے بعد چھٹی ہے پھر۔ جی حضور، یہ شرطیں ہیں متع کی، یہ اگر پوری نہیں ہوتی وہاں تو یہ ان کا جان کے بہانہ بنایا ہے انہوں نے، آنکھیں پھیرنے والی بات ہے۔ عملاً وہ جانتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب کی روح سے بھی بدکاری ہو رہی ہے۔ ہاں، لیکن حضور اس میں ایک اور بات یہ عرض تھی کہ جب ان میں سے کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اسے شادی کہتے ہیں، جو اس طرح کی خواتین نہیں، ہوتی ٹھیک ہے، ہیں۔ میں بات جی ذرا تشریف رکھیں نا، باقی بات کر رہا تھا۔ وہ شادی کہیں جو مرضی کہیں، مگر جب ہم شیعہ کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ یہ بات تو لازم ہے کہ شیعہ متع کے تصور میں باقاعدہ ایجاب قبول اور نکاح ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی مولوی کا یہ کام کرنا لازم ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے بازار حسن وہاں بنانے ہیں تو وہاں مولوی مقرر کریں، اور باقاعدہ وہ ہر دفعہ آ کے پہلے نکاح پڑھایا کریں ہر داخل ہونے والے کا، اور معاملہ طے ہو، اس کے بعد پھر اس کی مدت گزرنے پر وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اس کے بغیر اسے جائز قرار دینا درست نہیں ہے، یعنی قانون پاکستان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو جائز ہے ہی نہیں، مگر میں قانون پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، جو حکومت پاکستان کے جو سرکردہ لوگ ہیں یا جانتے نہیں یا جان کی آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس بازار حسن میں داخل ہونے والے تو اکثر سنی ہیں۔ وہ نکاح ہو بھی جائے تو کیسے بچیں گے؟ تو سنی کا شیعہ عورت سے نکاح تو شیعوں کے نزدیک نکاح بھی جائز نہیں ہے، اور وہ فتویٰ ہے بڑا واضح۔ شیعوں کے فتاویٰ میں یہ بداخل ہے کہ اگر کوئی شیعہ عورت سنی سے نکاح کرتی ہے تو وہ حرام بات ہے، نکاح ہے ہی نہیں، اور اولاد جو ہے وہ یہ ہوگی اور وہ ہوگی۔ تو اب ان کا کیا بنے گا؟ ان سنیوں کو کیوں نہیں سزا دیتے جن کا ان سے تعلق بطور سنی کے جائز ہی نہیں؟ تو اس لیے یہ سارا جھوٹ ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جھوٹ ہی چل رہا ہے، صرف ایک سچ ان کو دکھائی دیتا ہے کہ احمدی جھوٹ ہے، بس۔ باقی ہر بات جو جھوٹی ہے اس کو یہ آمنا و صدق نہ کہہ کر قبول کر بیٹھے ہیں۔ سوسائٹی جھوٹ ہو گئی ہے، سیاست جھوٹ ہو گئی ہے،
تجارت جھوٹ ہو گئی ہے، اول سے آخر تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس لیے مولوی نے ان کو بالکل پاگل کر دیا ہے، ان کی عقلیں پھیر دی ہیں، ان میں کوئی ہوش ہی نہیں رہی سوائے اس بات کے کہ احمدی نہ ہو جائے کوئی، وہ ہو جائے تو پھر سب کچھ ہاتھ سے گیا، ورنہ احمدی نہ ہو تو اسلام کو ریزہ ریزہ کر دو، اسلام کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرو، بغاوت کر دو اسلام کے خلاف، اپنے سارے معاشرے کو جھوٹ اور بدکاری سے بھر دو، یہ سب جائز ہے۔ یہاں تک یہ ہو گیا ہے اب معاملہ کہ باقاعدہ فتوے جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا، سعودی عرب سے فتویٰ ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کو بدکاری سے بچانے کے لیے کیا کرو، بدکاری کا نام کچھ اور رکھ دو، جیسا کہ شیعوں نے رکھا ہے، تو اس کو ہم عارضی نکاح کہہ دیں گے۔ اب بتاؤ کہ وہ زنا پہ کوڑے لگانے کا کیا جواز باقی رہ جائے گا؟ جن کو وہ کوڑے مارتے ہیں ان کا فعل اور اس فعل میں فرق کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ کوڑے شاید ان کو مارے جاتے ہیں جہاں آپس میں دونوں میں سمجھوتا ہے، جو دراصل نکاح کی بنیادی شرط ہے۔ تو نکاح کی جواز کی جو شرط ہے وہ تو پائی جاتی ہے وہاں۔ پیسے دے کر عارضی طور پر عزت خریدنا یہ جائز ہے، مگر مفاہمت کے ساتھ تعلقات کام کرنا ناجائز ہے۔ یہ سارا نظام ہی درم برم ہو گیا ہے، عفت کا کوئی بھی سوال باقی نہیں رہتا ایسی سوسائٹی میں جہاں اس قسم کے ہیلے شروع ہو جائیں کہ چونکہ نوجوان بہرحال فیصلہ کر ہی چکے ہیں کہ وہ بے راہ ہوں گے، نوجوان اسلامی شریعت کی پابندیوں سے باہر نکلنے پر تلے بیٹھے ہیں یا کر رہے ہیں عملاً ایسا، تو کیوں نہ یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں۔ یہ ہے دراصل وہ سوال جو اٹھایا جا رہا ہے، اور پابندیاں یہ اٹھا رہے ہیں جو خدا نے ڈالی تھیں، اور بہانے یہ بناتے ہیں۔ اور کوئی سوال سمجھے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور چند روز قبل لاہور میں بم کا ایک دھماکہ ہوا اور اس میں چند چوٹی کے مولوی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ چند روز قبل؟ پرسوں؟ چند روز کل۔ کیا ہم ان کی ہلاکت کو مباہلے کے سلسلہ کی ایک کڑی سمجھے؟ ابھی میرے خیال میں ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر کچھ تبصرہ کیا جائے۔ میں نے جو یہ شکل پیش کی تھی، میرے نزدیک اب مولوی لعنت اللہ کہیں یا نہ کہیں، جماعت احمدیہ کی طرف سے جو عالمگیر دعا اٹھی ہے لعنت اللہ القاذبین، کہ ہم اب تنگ آ گئے ہیں، بیزار ہوئے بیٹھے ہیں ان بدبختوں کی جھوٹے الزامات پر، اور اب تو فیصلہ فرما دے۔ یہ جو میں نے طرز اختیار کی تھی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ایسا کیا ہے۔ جو آپ نے مباحلوں کے چیلنج دیے اور مخالفین نے طرح طرح کے عذر بنا کر بہانے تراش کر پورا ہوتا دیکھ کر بھی انکار کیا، تب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات پھر یہ کی کہ بہت اچھا، پھر اب میں تم پر لعنت ڈالتا ہوں، تم بھی مجھ پر لعنت ڈال لو اور دیکھو کہ خدا کی تقدیر کیا ظاہر کرتی ہے۔ تو وہ ڈالیں یا نہ ڈالیں، اگر وہ بے حیائیوں سے باز نہ آئے تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ اب جماعت احمدیہ کی عالمگیر لعنت ان پر ضرور پڑے گی۔ بس اسے مباہلے کا چیلنج کا ثبوت کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جماعت احمدیہ نے جو ان جھوٹوں پر، جو اپنے جھوٹ پر مصر رہے، نصیحت نہیں پکڑی، عبرت حاصل نہیں کی، حالانکہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت پڑی تھی۔ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے متعلق میں نے یہ کہا کہ جماعت عالمگیر اب اس رمضان میں لعنت اللہ القاذبین کے حوالے سے ان کو یہ بد دعا دے کہ دشمن لوگوں کے لیے یہ ایک ابتلا کا موجب بننے کی بجائے، عوام الناس کو راہ حق سے بھٹکانے کی بجائے خود عبرت کا نشانہ بن جائیں، تاکہ سادہ لوگ ان کے جو تکفیر کے جال سے نکل سکیں، جو دھوکہ اور تلبیس انہوں نے شروع کر رکھا ہے اس کے چنگل سے عوام الناس کو چھٹکارا حاصل ہو،
ملک ان کی نحوستوں اور بدبختیوں سے بچ جائے. بس بددعا کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قوم کو ان سب باتوں کی بحیثیت قوم سزا مل جائے. مقصد یہ ہے کہ جو سزا مل رہی ہے یہ تبھی اٹھ سکتی ہے کہ جب ان کے چوٹی کے جو گناہ گار اور جان بوجھ کر ظلم کرنے والے ہیں وہ عبرت کا نشانہ بنے. وہ کثرت سے بنیں گے تو قوم میں یہ سوال اٹھے گا کہ کیا ہو گیا ہے. بس مباہلہ مانے یا نہ مانے اب اس سے قطع نظر ہے. ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی جو آخری دردناک پکار ہے اللہ کے حضور یہ ضرور سنی جائے گی اور ایسے حالات ظاہر ہوں گے کہ جب دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید میں ہے اور ان کے مخالف ہے. سمجھ گئے؟ سمجھیے. یہ حضور آج سحر کے بارے میں بات ہوئی ہے، جادو کے، تو میں نے تجرید بخاری میں پڑھا ہے اور آگے ہو جائیں آگے کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس کے میں نے نتیجے میں اس بارے میں تفصیل سے اپنے گزشتہ کسی درس میں بیان کر چکا ہوں. یا سوال جواب کی مجلس ہوگی، میں خوب کھول چکا ہوں کہ وہ جو جادو جس کو کہا جاتا تھا اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دی. وہ بھی جھوٹ تھا محض ایک، اور ایک دنیا پر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھول چوک کی بیماری ہے یہ ہمارے جادو کے نتیجے میں ہے. وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دیا گیا تھا اس کے بعد بعض اثرات تھے جو عمر کے تقاضے کے ساتھ پیدا ہوئے. بس اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جادو کی حقیقت بتا دی کہ یہ محض قصہ اور لغو بات ہے، یہ حرکت کی ہے، اس کا انسانی بھول چوک سے کیا تعلق ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ دکھا دی گئی جہاں انہوں نے اپنی طرح سے جادو کیا ہوا تھا. یہ اس کا حقیقت ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. جو لوگ جادو مانتے ہیں اور جادو کو جھوٹ نہیں سمجھتے بلکہ سچ سمجھتے ہیں وہ اس حدیث سے غلط استنباط کرتے ہیں. میرے نزدیک ہرگز یہ جائز نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی فتنہ پرداز جھوٹے اور دھوکہ دینے والے کے جادو کے اثر کو ثابت کیا جائے. میرے نزدیک یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے اور ہرگز اسے قبول نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کئی دوسری جگہ خدا حضرت کی مکمل عصمت کا وعدہ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے کہ اس شخص پر کسی طرح بھی شیاطین نازل ہوں، یہ ان سے بچایا گیا ہے. تو یہ شیطانی کام کیسے رسل انداز ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس لیے محاورہ سحر کا جو ہے اس نے دھوکہ دیا ہے، اور اس دھوکے کے نتیجے میں مفسرین نے پھر ایسی باتیں بیان کر دیں کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے غلط خیالات امت میں رائج ہو گئے جو درست نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر کے مترادف ہیں. سمجھے ہیں؟ اب حدیث اس کے اوپر تفصیلی بحث میں نہیں کر رہا، جو کچھ میں نے ثابت کیا تھا اس کے متعلق مختصر بیان کر رہا ہوں کہ یہ باتیں میں حدیث کے اور واقعات کے حوالے سے پہلے ثابت کر چکا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ یعنی خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے کہ کل کے درس میں جو آپ نے قرآنی آیت کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ امانت جو خدا تعالیٰ نے پیش کی اس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا، زمین نے بھی انکار کر دیا. آیت اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، جبال اخذ کیا ہے.
इन्ना अरदना अमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैन अन यामिलनहा वअशफक़न मिनहा फहमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला। ये आयत है जिसके हवाले से सवाल उठाया जा रहा है कि पहाड़ों ने कैसे इनकार कर दिया। तो सवाल तो आसमान से उठना चाहिए था ना, फिर आसमान ने कैसे इनकार कर दिया। यानी खुदा ताला अमानत का बोझ डाले और आसमान इनकार कर बैठे, इससे क्या मुराद है। और पहले आसमान और फिर ज़मीन, तो अल्लाह ताला का आसमान कैसे इनकार कर सकता है। दरअसल इसका मफहूम ये है कि वो आसमान से मुराद मजहबी ताकतें हैं और ज़मीन से मुराद मादी ताकतें हैं। ना मजहबी ताकतों में यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी मजहबी रहनुमा में या किसी मजहबी ताकत यानी जमात में ये ताकत थी कि कुरान करीम का हक अदा कर सके जो उस पर नाज़िल, अगर उस पर नाज़िल होता। और पहाड़ से मुराद क़वा के लिहाज से और सलाहियतों के लिहाज से गैर मामूली ताकतें रखने वाले लोग हैं, जिनकी ताकतें गोया पहाड़ों की तरह बुलंद हैं। तो ये मानी है, वरना लफ्ज़न इसका इतलाक़ हो ही नहीं सकता। आसमान से मुराद मजहबी ताकतें, ज़मीन से मुराद ज़मीनी ताकतें और पहाड़ से मुराद उनका बहुत अज़ीमुश्शान और हैबतनाक होना, बेइंतहा मजबूत होना। ये सब कुछ इस वास्ते बयान किया गया है कि कुरान जिन सलाहियतों का मुतकाज़ी था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिवा और किसी में नहीं थी। फहमलहा अल इंसान, अल इंसान का माना इंसान कामिल है। बस अगर खुदा ताला ने ये नाजिल करना था और ये अगले इनकार कर रहे हैं तो ये एतराज़ उठता था कि फिर नाजिल क्यों करने का इरादा करता है। वो खुदा ताला जो ये भी नहीं जानता कि जो बोझ मैं डाल रहा हूँ उनकी ताकत में नहीं है, वो कैसा खुदा है। इसका जवाब है अल इंसान में। मुराद ये है कि कुरान करीम के नुज़ूल का अभी वक्त नहीं आया था, इसलिए पहले नाज़िल नहीं किया गया। पहले मज़ाहिब जो आसमान के नुमाइंदा हैं उनको कुरान करीम की तालीम के मुकम्मल होने की तौफीक नहीं थी, इसलिए पहले नाज़िल नहीं किया गया। अहले दुनिया को बहसियत दुनिया के ये अज़ीमुश्शान तालीम इसलिए नहीं दी गई कि वो इसकी अभी ताकत नहीं रखते थे। यानी कई पहलू से, तारीख़ी लिहाज से इंसान ने जो तरक्की की है बाद में और एक आलमी इंसान का तस्वुर उभरा है, ये सारी चीज़ें अभी हुई नहीं थी। यहाँ तक कि इंसान कामिल पैदा हो गया, यानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपके हवाले से वो दौर आ गया है जिस दौर में कुरानी तालीमात पर अमल हो सकता था और इसकी ज़िम्मेदारियाँ अदा की जा सकती थीं। ये मज़मून है फ़हमलहा अल इंसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से एक इनकलाबी दौर शुरू हुआ है कि वो तमाम तर सलाहियतें जो इंसान के अंदर मख्फी तौर पर मौजूद थीं, जिनको जला देकर एक नई अजीम सूरत में दुनिया में एक खुदा ताला की जलाल और जमाल का जलवा जाहिर करना मकसूद था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह से के ज़रिए से रूनुमा हुई हैं वो ताकतें। क्योंकि अब यही इतराज़ था, सवाल था। ये आखिरी है, वक्त हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बाकी इंशाअल्लाह कल।